بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ اس دور کا واقعہ ہے جب بر صغیر پر انگلستان کی حکومت تھی۔ ایک انگریز تاجر کی واکنگ مسجد میں ہر روز آتا تھا۔ وہ سب مسجد میں آتا، بڑے شوق سے وضو کرتا، انکساری سے نماز پڑھتا، بہت دیر تک سجدہ میں گرا رہتا اور ایسے محبت سے دعا کرتا کہ پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس کے سوز و گدار کو محسوس کرتے تھے۔ ناظرین گراں، ایک دن مسجد کے امام صاحب نے پوچھا، آپ کے قبول اسلام کا سبب کیا ہے؟ تو انگریز نے جواب دیا کہ نماز کی کشش میرے قبول اسلام کی وجہ بنی۔ امام صاحب نے پوچھا، مگر نماز تو آپ نے قبول اسلام کے پڑھی ہوگی؟ اس نے جواب دیا، نہیں، نماز قبول اسلام سے پہلے بھی پڑھتا تھا، میں نے اسلام تو بعد میں قبول کیا۔ امام صاحب نے حیران ہو کر کہا، یہ بڑی عجیب بات ہے، میں سمجھ نہیں سکا، کیا آپ ذرا تفصیل سے بتائیں گے کہ اسلام سے پہلے نماز تک آپ کی رسائی کیسے ہوئی؟ انگریز نے کہا، میرے قبول اسلام کا واقعہ یقیناً بڑا عجیب ہے۔ وہ اس طرح کہ 1912 میں مسجد کی افریقہ میں برطانوی علاقہ کینیا میں آباد ہوا اور وہاں میں نے ایک بڑا کاروبار سیٹ کر لیا۔ پروٹسٹنٹ عیسائی تھا اور اپنے عقیدے میں بہت سخت تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام پر حد درجہ مطمئن تھا۔ اگرچہ کاروبار میں میرے وقت کا بڑا حصہ بیرون ممالک کے سفر میں گزرتا تھا، لیکن کاروبار کی سخت مصروفیت بھی مجھے جلسوں کی شرکت سے باز نہ رکھتے تھے۔ انجیر کا ایک نسخہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا تھا اور میرا یہ ایمان تھا کہ میری روح کا زیور یہی ہے۔ اس دوران میں نے وہاں پہلی مرتبہ اسلام کی تاریخی جگہوں کی سیر کی۔ میں دریائے نیل دیکھ کر فرعون کی حالت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے آگاہ ہوا۔ میں نے وہاں کے مشہور تاریخی اور دینی ادارے جامعہ ازہر کی زیارت کی، مسجد محمد علی کبیر، مسجد محمد حسین اور مسجد سجدہ کو دیکھا۔ ان زیارتوں کا میرے دل پر خاص اثر ہوا۔ اس کے بعد میں کثرت سے مصر جانے لگا۔ آہستہ آہستہ میری یہ حالت ہو گئی کہ جب بھی کاروبار سے ذرا فارغ ہوتا تو ایک اندرونی جذبہ میرے دل کو پکڑ لیتا اور مجھے اسلامی مسجدوں میں لے جاتا۔ میں وہاں خدا پرستی کی کچھ ایسے دل نواز کیفیتیں دیکھتا کہ جن سے دل کبھی سیر نہ ہوتا تھا۔ وہاں ایک شخص ایک اونچے مینار پر کھڑا ہو جاتا، اذان دیتا، جس سے مسجد کی فضائیں چومنے لگتی تھی۔ اس کے بعد امیر اور غریب، گورے اور کالے، چھوٹے اور بڑے مسجد میں داخل ہوتے اور جوتے اتار کر ننگے پاؤں پانی کی حوض کے گرد بیٹھ جاتے۔ پھر یہ لوگ اپنا ہاتھ منہ کئی مرتبہ دھو کر صاف کر لیتے۔ اس کے بعد سب لوگ قطار بنا کر مسجد کے اندر بیٹھ جاتے۔ اس کے بعد اقامت کہی جاتی اور تمام حاضرین نہایت ہی ادب اور وقار سے صفیں بنا لیتے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے میدان جنگ کی منظم اور مرتب صفیں یاد آ جاتی۔ پھر نماز شروع ہو جاتی اور تمام مسجد میں ہیبت و جلال اور سکون کی کیفیت چھا جاتی۔ پھر دل کو چھونے والے رکوع اور سجود کے مناظر میری آنکھوں کو دیکھنے کے لیے ملتے تھے۔ یہ مناظر مجھے بہت دلکش لگتے تھے، اور یہ کہ جس شخص میں ذرا بھی عقل و احساس موجود ہو وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی تھی اور انسان محسوس کرتا تھا کہ گویا اس دنیا سے بلند ہو کر کسی دوسرے عالم میں کھینچا جا رہا ہوں۔ سچ پوچھیے، نماز کی دلکشی اور جذبیت کا اثر گویا جادو کی طرح میرے دل پر اثر انداز ہو رہا تھا، اور نماز کے عمل کی خوشنمائی نے میرے دل کی ہر روز مسجدوں میں لے جانے لگا، اور یہ کہ کاش میں ان کے ساتھ شامل ہو سکتا۔ صفیں باندھی تو میں خیال کرنے لگتا، اے کاش میں بھی دوڑ کر ان کے ساتھ مل جاؤں۔ جب وہ سجدے میں گر پڑتے تو میرا دل بیٹھ جاتا کہ میں ان کے ساتھ کیوں شامل نہیں۔ آخر میرے دل میں خیال آیا کہ ایک بار میں بھی نماز پڑھ کر تو دیکھوں کیسا روحانی سکون ملتا ہے۔ جب میں نے پہلی دفعہ نماز پڑھی تو مجھے ایسا روحانی سکون ملا جو زندگی میں مجھے کبھی نہ ملا۔ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب میں مسجد میں خوشی کے ساتھ داخل ہوتا تھا، لیکن جب نماز کے بعد واپس لوٹتا تو محسوس کرتا تھا کہ گویا دوسروں کا دامن مراد پھلوں سے بھرا ہے اور میرا دامن خالی ہے۔ اسلام کی کشش میرے دل میں بننے لگی اور میرے آبائی عقائد میں ضعف آنا شروع ہو گیا۔ میں نے اکثر دل کے چین کو شکوک کے کانٹوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میری یہ تمام کوششیں بیکار جاتی تھیں۔ مجھ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی علوم کی خواہش غالب آ گئی، اور اب میں مطالعہ اسلام کے لیے بہت بے چین ہو گیا۔
میں اسلامی تعلیمات کا بڑے غور سے مطالعہ کرنے لگا۔ آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے عربی زبان ضرور سیکھنی چاہیے۔ اس دن میں کئی سال گزر گئے۔ جس قدر اسلام کے متعلق میری بحث و تحقیق کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا، اسی قدر میری روحانی پیاس بڑھتی چلی گئی۔ آخرکار میں پوری طرح اسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ ایک دن میں نے اذان سنی، ناگہاں کس چیز نے میرے دل کو کھینچا۔ میں امام صاحب کے پاس گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب میں پورے طور سے مسلمان ہوں اور میری رائے ہے کہ کوئی دین اور مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اسلام ہی سچا مذہب ہے اور سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پوری دنیا پر اسلام غالب ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالی۔